آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں ایک ایتھیسٹ ہوں، ایک مادیت پرست ایتھیسٹ۔ افسوس کی بات ہے کہ مذہب کائنات کے وجود کی وضاحت میں ناکام رہی ہے اور سائنس سے متصادم ہے۔ تو کیا چیز ہے جو مجھے ایتھیزم کی طرف لے کر آئی؟ یہ صرف سائنس ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں تخلیق کا فلسفہ سائنسی ارتقاء سے مماثلت نہیں رکھتا۔ کیا آپ مجھے ایتھیسٹ کے نظریے کا کوئی واحد ثبوت دے سکتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے؟ یہ سب چند نظریات تک محدود ہے۔ قرآن مجید ان سب کی وضاحت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ وہ مخصوص علم نہیں ہے۔ اگر ہم ان سب کی نظریاتی بنیاد پر وضاحت کریں تو ہم یہ دعویٰ کر چکے ہیں جس کی روح سے کائنات میں بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس معاملے میں سائنس ابھی بہت پیچھے ہے اور اسی ایک نقطے پر اٹک گئی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ مستقبل میں سائنس اس کی وضاحت کس طرح کرے گی۔ میرے پاس اب یہی راستہ ہے کہ میں اپنے پاس موجود شواہد کی بنا پر عمل کروں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہی خالق کی غیر موجودگی کا ثبوت ہے؟ تو کیا آپ کے پاس خدا کی موجودگی کا کوئی ثبوت ہے؟ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو خدا کی موجودگی کے واضح ثبوت دے سکتا ہوں۔ کیا آپ کوئی مثال بتا سکتے ہیں؟ ثبوت پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خدا کی غیر موجودگی کا ثبوت نہ ہونے پر بھی ایتھیزم کیوں قبول کیا؟ کیونکہ میرے پاس اس کی موجودگی کا بھی ثبوت نہیں تھا۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے اگر میں پوچھوں کہ آپ کو خدا کی موجودگی کا ایسا ثبوت مل جائے جو کہ آپ کی دلیل اور منطق کے مطابق ہو، تو کیا آپ اپنے خیالات بدل دیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا موجود ہے تو میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر خالق موجود ہے تو میں اسے دغا نہیں دے سکتا۔ تو اگر مجھے ثبوت مل جاتا ہے تو میں کیوں یقین نہیں کروں گا؟ اگر سائنس بھی کچھ ثبوت میرے سامنے رکھے جو کہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہوں تو ظاہر ہے میں یقین کروں گا، لیکن ابھی تک نہ تو سائنس، نہ ہی آسمانی مذاہب اور نہ ہمارے عقیدے اس کی وضاحت کر پائے ہیں۔ اگر میں آپ پر یہ ثابت کر دوں تو کیا آپ اپنے خیالات بدلیں گے؟ آپ مجھے پزل پینٹر خالق کی مثال دیں گے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ کہہ دیں کہ آپ مجھے ایسی ہی مثالیں دیں گے۔ میں آپ کو آپ کی دلیل کے مطابق مثال دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مثال جاننا چاہتا ہوں۔ یوں سمجھیں کہ ہم سلیمانیہ مسجد کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی تعمیر کو اپنی دلیل اور منطق کے مطابق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پاس 4 بنیادی آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن مسجد کے قریب کھڑے اندھے، بہرے اور گونگے لوگوں کا ایک گروپ ہے جنہوں نے آپس میں اتفاق رائے سے یہ مسجد بنا لی۔ یا دوسرا آپشن جو کہ مسجد کی اینٹیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ دوستو کیوں نہ ہم ایسی مسجد بن جائے، اور پھر اینٹوں سے خود بخود مسجد بن گئی۔ یا تیسرا آپشن جو کہ مسجد میں موجود ایک پروجیکٹ بک ہے جس میں مسجد کے تمام تعمیراتی مراحل کی وضاحت موجود ہے، اس لیے مسجد پروجیکٹ بک نے بنائی۔ یا چوتھا آپشن ایک معمار ہے جس نے یہ مسجد بنائی، سنان معمار کی طرح، جو کہ دیکھ اور سن سکتا ہے اور علم، قوت ارادی اور اختیار کا مالک ہے۔ ایسا معمار مسجد بنا سکتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے آپشن کا انتخاب کریں گے؟ بے شک اس کی تعمیر معمار کے پروجیکٹ کے تحت ہوئی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب ہم انسان کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی ساخت میں ایک مسجد سے کہیں بڑھ کر باریکیاں اور پیچیدگیاں ہیں۔ جب میں انسانی جسم کو دیکھتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 100 ٹریلین خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ بائیولوجسٹ پروفیسر مائیکل ڈینٹن کے مطابق ہر خلیہ 20 کلومیٹر قطر پر پھیلے نیو یارک شہر کی طرح ہے۔ تو اس حساب سے میرے جسم میں 100 ٹریلین شہر آباد ہے اور ہر خلیے میں 800 مائٹوکونڈریا، 10,000 رائبوزوم کی فیکٹری کا بیراج سسٹم، اور یہ انسانی جسم اس مسجد کی طرح نہیں ہے جسے ایک دفعہ تعمیر کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اس میں ایک ایسا نظام ہے جس کی ہر لمحے مسلسل تجدید ہوتی ہے۔ تو جب میں انسان کو دیکھتا ہوں اور اسی طرح کے تقریباً 8 بلین دوسرے انسانوں اور کائنات میں ان کی ترقی کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی منطق سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسان کیسے بنا۔ آئیے دلیل اور منطق کے ساتھ مل کر جواب تلاش کریں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان کو وجود میں آنے اور یہ شکل اختیار کرنے کے لیے 4 آپشنز ہیں۔ ایک، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اندھے، گونگے، بہرے لوگوں کا کام ہے، جیسا کہ ہوا، فطرت اور سورج کے انہوں نے انسان بنایا۔ لیکن میری دلیل اس کو رد کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت کے پاس خود سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کیسے مل کر ایک دوسرے سے متفق ہو کر ایک ایسا انسان بنا سکتی ہے؟ میں پہلے ہی پہلی مثال میں اسے قبول کر چکا ہوں۔ میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماحولیاتی نظام کو گونگوں اور بہروں کے طور پر پیش کیا، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ کیا فطرت دیکھ سکتی ہے؟ جی؟ کیا فطرت دیکھ اور سن سکتی ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ فطرت کو ایک فرد کی جگہ پر کیوں رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، فطرت دیکھتی اور سنتی نہیں ہے۔ پھر اوہ نہیں، اف۔ یا پھر میں کہوں کہ دوسرے آپشن کی طرح انسان کے ایٹمز نے مل کر فیصلہ کیا کہ دوستو کیوں نہ ہم ایک انسانی جسم بنائیں اور اسے مستقل بناتے رہے۔ لیکن یہ دلیل بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پہلی مثال میں ہی مان چکے ہیں کہ اینٹیں مسجد نہیں بنا سکتی۔ ظاہر ہے اسی طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی، شعور اور قوت ارادی سے آری یہ ایٹمز اتنا منظم انسانی جسم
नहीं बना सकते। या तीसरा ऑप्शन, मैंने पहले ही कहा कि मस्जिद की प्रोजेक्ट बुक खुद मस्जिद तामीर नहीं कर सकती। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीएनए जो कि इंसान की प्रोजेक्ट बुक है, यकीनन ये इंसान नहीं बना सकता, लिहाजा डीएनए भी खुद ऐसा नहीं कर सकता, ये भी आमिल नहीं हो सकता। क्या आपको मालूम है कि आपकी इज्तिमाई याददाश्त में से एक हिस्सा आपके डीएनए से भी निकल कर शामिल होता है? क्या आपको ये मालूम है? लेकिन ये तरीक़ाकार डीएनए के जरिए आगे बढ़ता है, इसलिए डीएनए किताब है, मुसन्निफ नहीं है। और चौथा ऑप्शन मेमार, जो कि पहली मिसाल में मैंने तस्लीम किया। मुझे ये कहना है कि इंसानी जिस्म एक ऐसी साख जो मस्जिद से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म और पेचीदा है, इसका भी एक मेमार है, एक खालिक इल्म, कुव्वत इरादी, इख्तियार और जिंदगी के साथ। क्या उसको इसकी जरूरत नहीं? क्या ये इस तरह ज्यादा मायने नहीं रखता? ज़मीन हमारी माँ है, हमारी तख्लीक की बुनियाद है और ज़मीनी हालात ने हमें इस तक पहुँचाया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मुझे एक और बात कहने दें। इस दुनिया में हर लम्हे 5 लोगों का इजाफा होता है। हमारे पास एक ऐसा निज़ाम है जो कि मुसलसल फिर से नया हो जाता है। ये कैसे होता है? ये 9 माह से पहले जिनसी मिलाप के अमल की वजह से है, जिसमें ज़ायगोट जनीन में और फिर जनीन नौज़ायदा बच्चे में बदलकर बच्चा दानी से निकलता है। आप कहते हैं ये ज़ायगोट से ज़ाहिर होता है, लेकिन जब मैं ज़ायगोट को देखता हूँ तो मुझे उसमें इल्म, कुव्वत इरादी और इख्तियार का कोई सुराग नहीं मिलता, उसमें शऊर भी नहीं होता। क्या आप उसे दलील के मुताबिक समझते हैं कि इतनी सादा सी शुरुआत से इतने पेचीदा नताइज हासिल किए जा सकते हैं? क्या आप नहीं समझते कि चौथा ऑप्शन ज्यादा दुरुस्त है? ये मुताबिकत रखता है, ऐसा ही है। फिर ये कैसे होता है? मेरा बायोलॉजी का इल्म बहुत कम है, मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। अगर आपको बायोलॉजी का इल्म नहीं है तो आपने खुदा की गैर मौजूदगी को क्यों कबूल किया? आपने क्यों कहा कि ऐसा अक्सर होता है जबकि आपको खुद इल्म नहीं? तो क्या आप खुद अपने आप से मुतसादिम नहीं? नहीं, ये मुझसे मुतसादिम क्यों होगा? ये सब तो पहले ही किताबों में लिखा जा चुका है। क्या लिखा जा चुका है? कोई कैसे ये लिख सकता है कि उसकी वजह से ये होता है? दोस्त, मैंने कहा ये वजाहत करता है। क्या ये समझ आ गया? क्या मुझे इजाज़त है?